السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایش ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ تین بہت اہم خبریں اس پروگرام میں آپ کو دوں گا۔ ایک تو سب سے پہلے خبر ہوگی بابر غوری کے حوالے سے کہ بابر غوری کیا وطن واپس آ رہے ہیں، کیونکہ بڑی اہم ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اور دوسری خبر ہوگی کراچی کے حوالے سے، بہت اہم آج پریس کانفرنس کی ہے اے آئی جی جاوید عالم اوڈو صاحب نے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، کیونکہ بلال ناصر جو نوجوان شہید کیا گیا، جو این ڈی یونیورسٹی میں 3rd ایئر کا طالب علم تھا اور جس بے دردی سے اس کو شہید کیا گیا ہے، وہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس پر آواز اٹھانی چاہیے تھی سب کو مل کر، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنی آپس کی چپکلش میں ضرور لگی ہوئی ہیں، اور سیاسی جو رہنما ہیں، جو جنہیں آپ نے اور ہم نے منتخب کیا اور کندھوں پر بٹھا کر اسمبلی تک چھوڑ کر آئے ہیں، وہ اس پر بالکل بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی عوامی مسائل تو ان کے لیے کچھ چیز ہے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بابر غوری صاحب کی، اور آخر میں بات ہوگی عمران خان صاحب نے کچھ اور بڑے اہم انکشافات کیے ہیں، کیونکہ سابق وزیر اعظم ہیں اور جس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں اور جن کے حوالے سے کی ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ اچھا، بابر غوری صاحب نے خبروں میں دوبارہ کیوں آئے ہیں؟ 2 دن سے خبروں میں کیوں ہیں؟ خبروں میں اس لیے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے، اور ان کے وکیل نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دی، یعنی بابر غوری صاحب کے توسط سے انہوں نے درخواست دی ہے کہ جناب بتایا جائے مجھ پہ کہ مجھ پر کتنے مقدمات ہیں، اور وطن واپسی ظاہر ہے ان کی اس حوالے سے ہوگی، تو اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو کلیئر کرانا چاہتے ہیں کہ مجھ پر جو مقدمات ہیں پہلے آ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ چند ماہ قبل وہ آئے تھے اور آتے دھر لیے گئے تھے ایئرپورٹ سے، اور پھر مبینہ طور پر کہا جاتا ہے 8 سے 10 کروڑ روپے کا خرچہ کیا انہوں نے، اس طرح واپسی نہیں ہوگی ان کی اتنی آسانی سے۔ تو بہرحال وہ خبریں بھی تھیں، اور اب وہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں۔ اصل میں مدعا کیا ہے کہ کیوں آنا چاہتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو، اور اہم چیز کہ سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے جو اپلیکیشن دی کہ مجھے بتایا جائے مجھ پر کتنے مقدمات ہیں، کن کن کو میں مطلوب ہوں، تاکہ اس آنے سے پہلے وہ تمام چیزیں میں کلیئر کرا سکوں، تاکہ جب وطن واپسی میری دوبارہ ہو تو پکڑا نہ جائے مجھے۔ تو اب 2 دن بظاہر بڑی اہم چیزیں اس میں ہیں کہ جی وہ اپنے آپ کو کیوں کلیئر کرانا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں رہ تو رہے ہیں بڑے زبردست قسم سے، وہاں بھی کاروبار ہے، گو کہ کراچی میں جتنا بڑا تھا کاروبار وہاں اتنا نہیں ہے، لیکن بہرحال تو وہ کیوں، کیا سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ کس پارٹی کو جوائن کریں گے، یا نئی کوئی جماعت بنانے لگے ہیں، بہادر آباد میں آئیں گے، یا کچھ اور معاملات ہیں؟ اس پر بھی آگے جا کے بتاؤں گا، لیکن اصل اسٹوری میں نے کہا پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے جو اپلیکیشن دی وہ اسی لیے تھی۔ اچھا، وہاں جب ان کے وکیل پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں بتایا جائے، میرے موکل جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پوچھا جائے گورنمنٹ سے، تو پھر وہاں مختلف محکموں کے لوگ تھے، خاص طور پر نیب کے حوالے سے، تو نیب والے بھی وہاں موجود تھے جی، اور نیب کے پروسیکیوٹر موجود تھے وہاں۔ ان سے پوچھا گیا کہ جی بتائیے، کیونکہ تقریباً جب سے واپس گئے ہیں انہی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، تو نیب کے جو پروسیکیوٹر انہوں نے کہا جی دیکھیے جی، ہائی کورٹ میں نیکسٹ ڈیٹ پر ہم مکمل طور پر ریکارڈ چیک کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ان پر کوئی مقدمہ زیر سماعت ہے نہیں ہے، کوئی اس طرح کی ان کے خلاف انکوائری تو نہیں چل رہی، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پہلے تو لیل و حجت کام لیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جی پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن جب عدالت نے ظاہر تھوڑا سختی کی تو پھر بتایا گیا کہ جی ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمیں تاریخ دے دیں، اور اس تاریخ پر ہم پتہ کر کے آئیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ کوئی مقدمہ ہے نہیں ہے۔ ویسے ان کے اوپر ایک پورٹ اینڈ شپنگ کا ایک کیس ہے پرانا، جس میں یہ اشتہاری ہیں، ایبسکانڈر ہیں، احتساب عدالت نمبر 2 سے اشتہاری ہیں یہ، تو وہ چل بھی رہا ہے، ظاہر اس پہ بھی ضمانت اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اب میں اچھا یہاں تو اب انہوں نے نیب کو وقت دے دیا، یعنی اگلی تاریخ دے دی ہے سندھ ہائی کورٹ نے ان کے وکیل کو، تو اس پر وہ ساری چیزیں باہر آ جائیں گی کہ مزید نیب نے کچھ تفتیش کرنی ہے، ان سے نہیں کرنی، کوئی مقدمہ زیر سماعت تو نہیں ہے، لیکن جو احتساب عدالت کا میں نے بتا دیا کہ احتساب عدالت نمبر 2 سے ایبسکانڈر ہیں، اشتہاری ہیں یہ، وہ تو ان کا مقدمہ چل ہی رہا ہے۔ اچھا، اب یہ پہلے بھی آئے تھے، تو پہلے بھی 2 ہی وجوہات تھیں۔ ایک تو ایک نیا گروپ کے حوالے سے جو بار بار خبر سامنے آتی ہے نا کہ جی کوئی نیا گروپ بنایا جائے گا، یہ ناکام ہو گئے ہیں جی، پی ایس پی بھی نہیں چلی، اور جناب بہادر آباد والے بھی بڑی کوششوں کے باوجود اب زمینی انتخابات میں رزلٹ دیکھ لیا کہ لوگ نہیں ہیں، ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں لوگ ان کے، پھر اب بلدیاتی انتخابات میں اس میں پتہ چل جائے گا، لیکن بلدیاتی انتخابات سے پہلے، اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے اس سے پہلے ہی، اور کہتے ہیں نا پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ گئے، تو وہ نظر آ گیا ان کو کہ جی نہ اسٹریٹ پاور ہے، نہ ان کے پاس ہے، نہ یہ سیریس ہیں عوام کی خدمت کے حوالے سے، تو ایسے اس کمیونٹی کو سندھ کے شہری علاقوں کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر جو 15 سال سے مسلسل حکومت میں ہیں اور جو کام کر رہے ہیں، وہ ہم سب کو معلوم ہے، اس سے پہلے جو میں نے اسٹوری شیئر کی سندھ ہاؤس میں کس طرح بے ضابطگی ہے، وہ تو چھوٹی سی بات ہے نا کہ وہ لاکھوں یا کروڑ، 2 4 5 10 کروڑ کی بات، یہ تو بڑی لمبی گیم ہے۔ تو بہرحال
اس سے زیادہ ان کے پاس ہیں، تو اس لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو جن پہ پابندی ہے ان پہ پابندی ہٹ جائے، وہ کیس موجود ہے عدالت میں، وہاں سے ظاہر ہے اگر پابندی ہٹ گئی، وہ برطانیہ سے ہٹے یا پاکستان سے ہٹے، وہ بڑی نقشہ تبدیل ہو جائے گا پاکستان کی سیاست، اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست ہے۔ ظاہر ہے ان پہ پابندی ہٹتی ہے اگر الطاف حسین صاحب سے، تو پھر تو یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو کچھ نہیں ہونا۔ ظاہر ہے اب تک تو جو ہم نے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو جائے گا، دیکھتے چلے آ رہے ہیں جو وہ یہی ہے، کیونکہ وہ اب بھی اگر بائیکاٹ کی کال دیتے ہیں تو بائیکاٹ جیت جاتا ہے، لوگ باہر نہیں نکلتے۔ اب اس میں بہت سارے لوگ، تو فاروق ستار صاحب بھی اسی جگہ تشریف لائے تھے اسٹوڈیو میں، ان سے بھی ہم نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا جی ظاہر ہے بائیکاٹ کا اثر تو ہے، اور اس طرح بہادر آباد کے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پی ایس پی کے بھی لوگ کہتے ہیں جی اثر تو ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور پھر ان کی کارکردگی کے بعد زیادہ اثر ہو رہا ہے۔ تو اب وہ آ کر سیاست کریں گے بابر غوری صاحب، کاروبار کریں گے؟ اچھا میرے پاس جو اطلاع ہے وہ دونوں ہی ہیں، ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ واپس آ کے اپنا کاروبار دوبارہ آغاز کیا جائے، بلڈر اور ساری چیزیں معلوم ہے نا آپ کو، تو اس میں بھی کروڑوں اربوں روپے کی بچت ہوتی ہے، ایک تو یہ، دوسرا اس کاروبار کو سہارے کے لیے، اب سیاستدان تو کرتے ہی ہیں نا کہ سیاست میں آتے اس لیے ہیں کہ طاقت ملے انہیں، وہ جو جس قسم کا وہ کاروبار کر رہے ہیں اس کی ظاہر ہے اس سے بہت ساری مراد مل جاتی ہیں ان کو، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کاروبار دوبارہ آغاز کیا جائے اور سیاست بھی ساتھ ساتھ کی جائے تاکہ کاروبار مزید پھلے پھولے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اس لیے انہوں نے یہ اپلیکیشن دی ہے اور وہ چاہتے ہیں۔ اچھا ان کی جو بہادر آباد والوں کی طرف جھکاؤ ایک زمانے میں بہت تھا، اور اب بھی کوششیں تو تھیں، لیکن بہادر آباد والوں نے کہا کہ جی ہم تو کلیئر نہیں کرا سکتے، تو جب صاف سا جواب دے دیا تو پھر وہ جو فارمولہ ہے کہ نیا گروپ بنایا جائے اور سینئر جو لوگ ہیں ان کو سامنے لایا جائے، خاص طور پہ ان لوگوں کو سامنے لایا جائے کہ جن کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہے، یا عوام میں فیس اچھا ہے ان کا، عوام کے حوالے سے، وہ عوام یہ سمجھتے ہیں ان کے حوالے سے کہ ان پر کوئی کیسز نہیں ہیں یا ان پر کرپشن کے نشانات نہیں ہیں، بدنام نام نہیں ہے۔ عشرت الباد صاحب ہیں جو پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں، اس سے پہلے 14 سال سرو کیا بطور گورنر انہوں نے، اس سے پہلے 90s میں آپ نے دیکھا ایک منسٹری بھی تھی ان کے پاس، تو ان کا ایک نام ہے قابل قبول۔ اس کے علاوہ بابر غوری صاحب ہیں، رضا ہارون صاحب ہیں، فاروق ستار صاحب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر بہادر آباد نے مجھے قبول کر لیا تو پھر باقی لوگ میرے پاس آ جائیں گے، تو وہ جو فارمولہ ہے وہ تو ظاہر ہے فی الحال تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یہ فارمولہ ہے جس میں بابر غوری صاحب بھی آنا چاہتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوئی، کیونکہ وہ آپ کو یاد ہوگا امریکہ سے پہلے دبئی میں رہے، اور وہاں ظاہر سابق گورنر صاحب سے ملاقاتیں بھی رہیں اور وہاں بہت ساری باتیں ان کی ہوئیں، پھر وہ پاکستان آئے اور آتے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے تھا، لیکن اس کا بھی انتظام انہوں نے پہلے کیا ہوا تھا، یہ خرچہ ورچہ کر کے واپس چلے گئے، تو واپس وہ آنا چاہ رہے ہیں، اور آ کر لگتا یہی ہے کہ نئے گروپ کے ساتھ وہ واپس بھی آئیں گے، اور اس کے بعد ان کا کاروبار بھی ہوگا، ان کی سیاست بھی ہوگی، لیکن انہوں نے آپشن یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ نیا گروپ اگر نہ تشکیل دیا جا سکا کسی بھی وجہ سے، تو پھر وہ ان کا جھکاؤ ہوگا بہادر آباد کی جانب، کیونکہ ان سے بڑے اچھے سب سے ظاہر پرانے دوست ہیں، آپس میں رابطے بھی ہیں ان کے۔ تو ایک تو یہ کہانی یہ ہے کہ ایک پھر نئے گروپ کی اور نیا سب کو مجموعہ اکٹھا کرنے کی، سینئر لوگوں کی پھر بھی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ جی اگر اجازت نہیں ملتی بانی متحدہ کو تو پھر یہ لوگ یہاں شامل ہوں گے، اگر اجازت مل گئی تو پھر آپ جانتے ہیں پھر وہ بہادر آباد پی آئی بی نیا گروپ اور پرانے گروپ سب ایک طرف ہوں گے، اور وہ ایک طرف ہوں گے، ان کو وہ تو خود دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جی مجھے صرف 72 گھنٹے دے دیے جائیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا فاروق ستار صاحب کے بہت ہی قریبی دوست، اور جو فاروق ستار صاحب کی او آر سی میں موجود ہیں، ویسے تو ظاہر ہے یہ سارے بہادر آباد سے تعلق ہے، جس کی بنیادی رکنیت ختم نہیں کی، اسلم بھٹو صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی چند گھنٹے، وہ کہتے ہیں جی یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو چند گھنٹے ان کو بھی دے دیں آپ، اور ان کو پابندی ہٹنی چاہیے، انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا ہمارے اس پلیٹ فارم سے، اور ظاہر ہے اس پر بھی آپ نے پوری گفتگو ان کی سنی تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کو اگر چند گھنٹے بھی مل گئے تو یہ سب ایک طرف ہوں گے اور وہ ایک طرف ہوں گے، بہرحال وہ ایک نقشہ الگ تبدیل ہو جائے گا۔ اب آ جائیے اس خبر پر، کراچی کے حوالے سے ایک اور خبر آپ کو یاد ہوگا، گزشتہ روز میں نے کی اور آج بھی ایک ویلاگ میں نے کیا، جس پر بلال ناصر نوجوان این ایڈی یونیورسٹی کا خواب سجائے اپنے مستقبل کے حوالے سے، ماں باپ اپنے پال پوس کر جوان اس لیے کرتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا ہو، اور لیکن ہمارے جو شہر میں جس طرح کی جرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، جس طرح غیر مقامی، جب میں غیر مقامی کہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن ان کا غیر مقامی اگر یہاں آئے ہیں، بالکل پورا پاکستان ہم سب کا ہے بھائی، جہاں بھی آپ جا کر کام کریں، لیکن یہ فارمولہ کراچی والوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، ہمیں بھی اجازت دی جائے پشاور اور کوئٹہ میں جا کر کاروبار کرنے کی، لیکن ایسا آپ جانتے نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال جو آ رہے ہیں اچھی بات ہے جی، آتے ہیں یہاں کاروبار کے لیے، کراچی کا دل وسیع ہے، کراچی کے لوگوں کا بھی، شہر کا بھی، یہ سنبھال لیتا ہے اپنے بازو میں سب کو، لیکن جس طرح ہو رہا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کل جس نوجوان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، مداحمت پر فون چھیننے آئے تھے، 50 سے زیادہ لوگ ارد گرد موجود تھے،
وہ چاہتے تو بچ سکتا تھا وہ، لیکن انہوں نے بھی ہمت نہیں کی، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں حالات کو یہاں پر کہ براہ راست وہ فائرنگ کرتے ہیں اور گولی مار کے چلے جاتے ہیں، مار کر چلے جاتے ہیں، زخمی نہیں کرتے۔ تو آج ایک بڑی اہم اے آئی جی جاوید عالم اوڈو صاحب ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی ایک 16 سالہ لڑکا ہم نے گرفتار کیا ہے، اور یہ جو قاتل تھے دو، ایک موٹر سائیکل چلانے والا اور دوسرا فائرنگ کرنے والا، ان میں سے ایک لڑکا ہے یہ، اور وہ افغانی باشندہ ہے، یعنی دوسرا بھی ہمارا افغانی ہوگا، تصور تو یہ کر لیتے ہیں ہم، اور اس کا تعلق افغانی باشندہ ہے، اور یہ جمالی گوٹ کا رہائشی ہے۔ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی کا ووٹ بینک کم کرنے کے لیے، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جس طرح مردم شماری میں منصفانہ انداز سے کبھی گنا ہی نہیں گیا نا، کہ پتہ چل جائے، اچھا ہر کسی بھی شخص سے جو باہر سے بھی آ رہے ہیں ان سے پوچھ لیں کراچی کی آبادی کتنی ہے، وہ کہتے ہیں جی 3 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن جب مردم شماری ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی 1 کروڑ 60 لاکھ آبادی ہے۔ یہ لگتا یہ ہے کہ کراچی کے مردوں کو تو شاید گنا نہیں گیا، ورنہ یہ آبادی اتنی نہیں ہوتی۔ بہرحال تو وہ ایک ہے۔ پھر یہاں کراچی میں یہ افغانی باشندہ ہے، جمالی گوٹ کا رہائشی ہے، دہشت گرد جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس کو پکڑا گیا ہے پولیس نے، اس پر آج جاوید عالم اوڈو صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 40 لاکھ سے زیادہ افغانی ہمارے شہر کراچی میں موجود ہیں، جو ہاتھ پھیلا کر بھی مانگتے ہیں اور پستول دکھا کر بھی چھینتے ہیں، اور مارتے بھی ہیں لوگوں کو، جائیدادیں بھی یہاں خرید لی ہیں، اور تقریباً سارے ہی غیر قانونی طور پر یہاں رہائش پذیر ہیں گزشتہ 40-42 سال سے، جن کو لائے تھے میزبانی کرنے کے لیے۔ کتنی میزبانی کریں گے بھائی، 40 سال تو ہو گئے۔ اچھا 40 لاکھ سے زیادہ افغانی یہاں اس شہر میں رہ سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، شناختی کارڈ ان کے بن سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں آ سکتا تو 3 لاکھ وہ بنگلہ دیشی، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں 3 لاکھ سے زیادہ محصورین مشرقی پاکستان کے رہائشی، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، وہ نہیں آ سکتے کراچی میں۔ یہ 40 لاکھ سے زیادہ افغانی آ سکتے ہیں یہاں، باقی صوبوں سے لوگ آ سکتے ہیں یہاں، چلے باقی صوبے تو پاکستان کے رہنے والے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جو غیر قانونی مقیم ہیں، برمی مقیم ہیں یہاں پر، وہ آ سکتے ہیں، وہ نہیں آ سکتے 3 لاکھ محصورین جن کے بارے میں بات کرتے ہیں مشرقی پاکستان والے۔ اب حالیہ بنگلہ دیش، ان کے بارے میں بات، اچھا یہ افغانی موجود ہیں، ان کے پاس اسلحہ موجود ہے، یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے سب کو معلوم ہے کہاں سے آتا ہے، کراچی میں تو اسلحہ نہیں ہے نا، یہاں تو آپ 50 بار سرچ آپریشن ہو چکے ہیں، ایک ایک گھر کو 50 بار آپ سرچ کر چکے ہیں کہ اسلحہ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہاں سے اسلحہ بھی آ رہا ہے، کس طرح چل کر آتا ہے، راستے میں کس طرح کلیئرنس مل جاتی ہے، یہ سب کچھ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو۔ بہرحال پریس کانفرنس میں جو اہم بات انہوں نے کی، ایک تو پکڑ لیا انہوں نے، یہ کہا پھر افغانی باشندہ، اب جمالی گوٹ کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے کچے آبادیاں قائم کر دیں اور زبردستی گوٹ پھنسائے گئے ہیں آبادی کسی ایک کمیونٹی کو کم کرنے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے، اور یہ افغانی یا جتنے بھی یہ جرائم پیشہ افراد ہیں یہ گوٹوں میں اور کچی آبادی میں رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، وہاں نہ سرچ آپریشن ہوتا ہے، نہ پوچھا جاتا ہے اسلحہ کہاں سے آ گیا ان کے پاس، کس طرح رہ رہے ہیں یہ یہاں کاروبار بھی کر رہے ہیں، یہ ہمیں مار بھی رہے ہیں، ہمارے بچوں کو اغوا بھی کر رہے ہیں، زیادتیاں بھی کر رہے ہیں۔ یہ خود اے آئی جی صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب آپ صرف یہ کیجئے کہ جب بھی کوئی آپ سے پیسے چھیننے آئے، موبائل چھیننے آئے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی، اپیل کی ہے اے آئی جی صاحب نے کہ مہربانی کر کے ڈاکوؤں سے مزاحمت نہ کریں۔ یہ حل پیش کیا ہے پولیس کی جانب سے کہ جناب کوئی بھی آپ کو لوٹنے آئے مزاحمت نہ کریں، مزاحمت بالکل نہ کریں، جیسی وہ آئے دے دیں آپ۔ اس کا مطلب یہ نہ اسلحہ وہ دکھائیں ہمیں، نہ کوئی چاقو چھری دکھائیں، چاقو چھری کا تو دور نہیں ہے، لیکن جس طرح جدید اسلحہ ان کے پاس اتنا تو پولیس کے پاس بھی نہیں ہے، اور پولیس جانتی ہے ان چیزوں کو، تو مزاحمت نہ کی جائے فوراً۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں حضور یہاں پر؟ یہ سارے جو واقعات ہوتے ہیں تو پولیس کہاں ہوتی ہے اس وقت؟ قانون نافذ کرنے والے پھر بات کرتے ہیں تو دور تک چلی جاتی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ کراچی میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر ان چیزوں پر ہم آواز اٹھاتے ہیں تو پھر کیا کہا جاتا ہے، کراچی والے بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوں، بچوں کو مار دیا جائے، خواتین کی تذلیل ہو، روزگار ہمیں ملے نہ، صحت کے حوالے سے ہماری کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، تعلیم پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، اور اگر ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے بڑھا چڑھا کر آپ بیان کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ تو سب دیکھ رہے ہیں، سب چیزیں نوٹ بھی ہو رہی ہیں، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا، یہاں انصاف نہیں ملے گا وہاں تو ملے گا۔ بہرحال ایک اور بڑی اہم چیز، عمران خان صاحب نے بہت ایک اہم چیزیں بیان کیں، اور وہ دوبارہ انہوں نے بڑے بڑے جو الزامات لگائے ہیں وہ جلدی جلدی میں بتا دوں آپ کو، کہ جنرل ریٹائرڈ سابق آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں میں، باجوہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جی باجوہ صاحب فیصلہ کرتے تھے نیب نے کسے کتنا دبانا ہے اور کسے چھوڑنا ہے، یعنی بطور وزیر اعظم ان کے پاس اختیارات نہیں تھے، فیصلہ کرتے تھے باجوہ صاحب۔ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، الزام لگا رہے ہیں، ظاہر اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں جی کرپٹ
جو افراد تھے ان کے کیسز ہم نے مکمل کر لیے تھے، ان کے خلاف ہمارے پاس شواہد موجود تھے، لیکن نیب کو کام کرنے نہیں دیا باجوہ صاحب نے، اور ان سب کو NRO 2 دے دیا۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں۔ اس وقت تو نہیں بولے عمران خان صاحب جب سیٹ پر موجود تھے، اس وقت تو سب کچھ ان کے لیے مینیج ہو رہا تھا، اور اب تو پتہ چل گیا ان کے لیے کون۔ اچھا، یہ ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے حوالے سے دونوں پارٹیاں اب کلیم کر رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو NRO دے دیا باجوہ صاحب نے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ NRO 2 دے دیا نون لیگ والوں کو، پیپلز پارٹی والوں کو، یا PDM والوں کو باجوہ صاحب نے۔ اب عجیب سی منطقیں ہیں، اس کی بھی انکوائری تو ہو، پتہ چلے حقیقت کیا ہے، عوام کو پتہ چلے گا۔ عام شخص تو بیچارہ تھانہ کچہریوں میں رل جاتا ہے۔ ان لوگوں کو جو اربوں خربوں روپے لوٹ رہے ہیں میرے وطن کے، میرے اور آپ کے ٹیکسز کے پیسے سے یہ پورا ملک چلتا ہے، تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے بعد میں جی نیب کو کام کرنے فلان نہیں دے رہا تھا، بعد میں بتاتے ہیں ہمیں آ کے۔ تو یہ انصاف ہے اس ملک میں؟ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پہ پھر بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، مولانا کے بعد۔